بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 57 ہے اور باب فی الوسوسۃ، وسوسے کے بیان میں آج دوسری حدیث پاک ہے جس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ وعنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی سے روایت ہے، انہی سے مطلب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ پچھلی حدیث پاک جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، تو یہ حدیث پاک بھی انہی سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألوہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا پوچھنے لگے، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دلوں میں بڑی بڑی باتیں یا بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے تصورات پاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بڑے بڑے خیالات کو دلوں کے اندر پاتا ہے، اور انہیں بیان کرنا، کلام کرنا یا انہیں بتانا، یہ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ قال اوقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ واقعی مطلب یہی باتیں ہیں تمہارے دلوں کے اندر کہ وہ بیان کرنے کے لحاظ سے تمہیں بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ دلوں میں جو خیال تھے، وسوسے تھے، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، خیالات آتے، اللہ رب العزت کا خالق کون ہے، وکیف ہوا، وہ اللہ کیسا ہوگا، اور کس چیز نے اللہ کریم جل جلالہ کو بنایا ہوگا۔ در حقیقت واقعتاً یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی انسان سمجھتا ہے کہ اس پر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب انہوں نے عرض کی نا، قالوا نعم، جی ہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام، ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ قال ذالک صریح الایمان، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ کھلا ہوا ایمان ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ محدثین کہتے ہیں وسوسہ آنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ چور جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ہمیشہ بھرے ہوئے گھر میں داخل ہو کر وہاں سے چوری کرتا ہے، خالی گھر میں چور داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں تو سمجھو یقین کامل ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے، ایمان کی کیفیت موجود ہے، ایمان کی حرارت موجود ہے، ایمان کی چاشنی موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے، اور ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تبھی وہ کیا آتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں۔ اور مرقات میں ملا علی قاری ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز تو یہود و نصارہ کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے کہ وسوسے کو برا سمجھنا عین ایمان ہے۔ وسوسہ جو بھی ہو اس کو اچھا نہیں سمجھنا، برا سمجھنا ہے، کیونکہ کافر جو تھے وہ وسوسے کو اچھا سمجھ کر اس پر کیا لے کر آتے تھے، ایمان لے کر آتے تھے۔ وسوسے کو سمجھنا تو برا ہے، لیکن اگر آ جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کمال ایمان کی دلیل ہے، کمال ایمان کی علامت ہے، کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حدیث پاک بیان کی اس کو آگے پہنچانے کی، خود بھی عمل کی، اور اس حدیث پاک کے فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔